اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 198۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ لفظی ترجمہ ہے، لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم سب تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا پھر جب آفضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو تم سب ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور تم سب ذکر کرو اس کا، کما جس طرح ہداکم اس نے ہدایت کی ہے تمہیں، وَإِن اور یقیناً کنتم تم تھے، من قبل ہی اس سے قبل، لَمِنَ الضَّالِّينَ واقعی گمراہوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا لیسا علیکم جناح کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو رب کے فضل کو تلاش کرنے سے مراد تجارت اور روزی کے لیے کوششیں ہیں۔ حج کے دوران اصل چیز اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اگر یہ کیفیت موجود ہے تو حج کے دوران تجارت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں بھی تجارت کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ پھر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ مناسک حج میں 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ یعنی حج تو عرفات جانے کا نام ہے۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے، اس لیے حکم دیا گیا کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ یعنی عرفات سے۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ عرفات حاجیوں کا اور حکام حج کا ستون ہے، اس لیے مزدلفہ لوٹ کر آنے اور رات گزارنے کی انتہائی اہمیت ہے۔ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے ارکان میں سے ہے۔ عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مشعر حرام کے بارے میں پوچھا تو آپ خاموش رہے۔ جب ہماری سواریوں کے ساتھ مزدلفہ میں آپ اترے تو پوچھا کہ مشعر حرام کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ فرمایا یہ ہے۔ فرمایا یہ سارا مزدلفہ مشعر حرام ہے۔ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو مغرب اور عشاء کی نماز جو کہ ذکر کی سب سے اہم صورت ہے، اور دوسرے فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں اور اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذکر کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے اور ذکر کے بھی خود ساختہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ ذکر اور اذکار کے وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے یعنی باپ دادا کو یاد کرتے تھے، پھر اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اب اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔
زمانے جاہلیت میں قریش مینا میں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، ان کے کارنامے بیان کرتے تھے، اور ہر شخص اپنا نسب نامہ بیان کرتا تھا، اور باپ دادا کے کارناموں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کیا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہیں، تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور گمراہ لوگوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ آیت نمبر 199 ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ لفظی ترجمہ ہے، ثم پھر، افیضوا تم سب لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ تم سب معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ حکم دیا ہے کہ جیسے لوگ عرفات جا کر مزدلفہ واپس آتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی عرفات کے رکن کو پورا کر کے مزدلفہ کے رکن کو پورا کرو۔ یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے، جبکہ قریش کے لوگ اس کو پورا نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے فخر اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے یہ ضروری ٹھہرا لیا تھا کہ وہ حدود حرم سے باہر یعنی عرفات نہ جائیں، تو قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹا کرو، یعنی عرفات سے۔ پھر فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ استغفار کا حکم اس لیے دیا گیا کہ عبادت کے بعد دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، ہر غم میں راحت کی راہ ہموار کرتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج کے دنوں میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور حج کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں تو ہر سانس کے ساتھ ہر لمحے استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔